ہندوستان کی تاریخ کا عظیم ترین شہنشاہ، جس نے شمال سے جنوب تک 40 لاکھ اسکوائر کلومیٹر رقبے اور 158 ملین لوگوں پر تنہا 50 سال تک حکومت کی۔ دکن کی مضبوط ریاستوں بیجاپور، گولکنڈہ اور مراٹھا ریاستوں کو شکست سے دوچار کیا، جس کی آمدنی $450 ملین تھی، جو پوری دنیا کی دولت کا چوتھائی حصہ تھی۔ یہ دولت پورے یورپ کی مجموعی دولت سے بھی زیادہ تھی۔ وہ دنیا کی سب سے بڑی معیشت اور پیداواری مملکت کا شہنشاہ تھا۔ دنیا کی سب سے بڑی فوج اس کی کمان میں لڑتی تھی۔ اس کے باوجود جب وہ دنیا سے رخصت ہوا تو اس کی قبر پر صرف $14 آنے خرچ آئے۔ اس بادشاہ نے یہ رقم عمر کے آخری سال ٹوپیاں سی کر جمع کی تھی۔ میں ہوں صابر فیاض اور آپ دیکھ رہے ہیں تاریخ کا نیا سفر۔ دنیا اس عظیم درویش شہنشاہ کو ابو المظفر محی الدین محمد اورنگزیب عالمگیر کے نام سے جانتی ہے، جو شاہجہاں اور ممتاز محل کے تیسرے بیٹے اور چھٹی اولاد تھے۔ اس عظیم بادشاہ کی آخری آرام گاہ بھارت کے ضلع اورنگ آباد میں صوفی بزرگ حضرت شیخ ضیاء الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کی درگاہ کے احاطے میں واقع ہے، جس پر آج تک اورنگزیب عالمگیر کی وصیت کے مطابق نہ کوئی کتبہ لگایا گیا ہے اور نہ ہی کوئی چھت۔ آج بھی ان کی قبر کچی مٹی سے بنی ہوئی ہے اور اسے پختہ نہیں کیا گیا ہے۔ پوری دنیا پر اپنی فوجی اور انتظامی صلاحیت کا سکہ بٹھانے والا یہ عظیم شہنشاہ طبیعتاً ایک صوفی منش انسان تھے۔ جنگ و جدل اور ہنگاموں سے بھرپور زندگی گزارنے والے اورنگزیب عالمگیر، جن کے والد شاہ جہاں نے ان کی والدہ ممتاز محل کی یاد میں تاج محل جیسی عظیم یادگار تعمیر کی، خود اونچے محلات اور مزارات کی تعمیر کے سخت خلاف تھے۔ انہوں نے 1707 میں احمد نگر کے علاقے میں 91 سال کی عمر میں وفات پائی۔ کہا جاتا ہے کہ عمر کے آخری سال میں اورنگزیب عالمگیر نے ٹوپیاں بنانے اور قرآن کی کتابت کر کے پیسے جمع کیے۔ قرآن کی کتابت سے حاصل شدہ رقم ضرورت مندوں میں تقسیم کرنے اور ٹوپیوں سے حاصل شدہ $14 آنے کی رقم سے تجہیز و تکفین کے اخراجات پورے کیے گئے۔ مغل بادشاہ جہ و جلال اور شان و شوکت کے دلدادہ تھے، مگر اورنگزیب عالمگیر کی ذاتی خواہش پر ان کی قبر کو انتہائی سادہ اور عامیانہ رکھا گیا اور قبر مبارک پر کوئی کتبہ بھی آویزاں نہیں کیا گیا۔ بر صغیر کے ایک وائس رائے لارڈ کرزن کے حکم پر اورنگزیب عالمگیر کے مزار کے کچھ حصے پر سنگ مرمر ضرور نصب کیا گیا، مگر قبر کے حصے کو جوں کا توں چھوڑ دیا گیا۔ نظام دکن کے حکم پر کتبہ بھی بنوایا گیا، مگر اورنگزیب عالمگیر کی خواہش کے احترام میں اسے مزار پر نصب کروانے کے بجائے ایک کونے میں آویزاں کر دیا گیا۔ عظیم مغل بادشاہ اورنگزیب 3 نومبر 1618 کو گجرات میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد شاہ جہاں کو تعمیرات کا شوق تھا، مگر اورنگزیب نے ایک عظیم جنگجو اور کامیاب جرنیل کے طور پر خود کو منوایا۔ جہاں اورنگزیب عالمگیر آخری حصے میں درویش اور متقی نظر آتے ہیں،
وہیں اقتدار کی جنگ کے دوران اپنے والد اور سگے بھائیوں کے ساتھ ان کا سفاکانہ سلوک بھی تاریخ کا حصہ ہے۔ جوان اور توانا اورنگزیب ظلم و بربریت کی تمام حدود پھلانگتا ہوا نظر آتا ہے، جس نے اقتدار کی خاطر اپنے ضعیف اور بیمار والد شہنشاہ شاہ جہاں اور 2 سگے بھائی دارا شکوہ کے خلاف خون ریز جنگیں لڑیں۔ فتح کے بعد اپنے والد شاہ جہاں کو آگرے کے قلعے میں قید اور سگے بھائی اور بادشاہت کے دعوے دار دارا شکوہ اور ایک دوسرے بھائی مراد بخش کے سر قلم کر کے اپنے والد شاہ جہاں کو بھجوا دیے۔ اس طرح اورنگزیب کے سامنے بادشاہت کا کوئی دعوے دار باقی نہ رہا اور اورنگزیب عالمگیر نے پورے ہندوستان کی بادشاہت پر قبضہ کر لیا۔ اورنگزیب عالمگیر نے کئی جنگیں لڑیں اور شاندار کامیابیاں حاصل کیں۔ اس نے مراٹھا بادشاہ سمبھاجی اور سکھوں کے نوے گرو تیج بہادر کو بھی شکست کے بعد پھانسی چڑھا دیا۔ اس عظیم بادشاہ نے عیش و عشرت کی زندگی سے مکمل پرہیز کیا، بر صغیر میں مکمل شریعہ قوانین اور اسلامی معاشی نظام نافذ کیا، موسیقی، رقص، جوئے، شراب اور منشیات کے استعمال پر مکمل پابندی لگا دی۔ بعض مورخین کا دعویٰ ہے کہ اورنگزیب عالمگیر تاریخ کا وہ سب سے بدقسمت بادشاہ ہے جس کی ذات کو غلط الزامات کے ذریعے متنازع بنایا گیا۔ حقیقت ان الزامات کے برعکس ہے۔ اورنگزیب نے ہندوستان میں کئی مندر تعمیر کیے، بلکہ ان کے لیے سالانہ اخراجات باقاعدہ طور پر سرکاری خزانے سے ادا کیے۔ خود اورنگزیب کی سرکاری مشینری میں ہندوؤں کی بڑی تعداد کلیدی عہدوں پر فائز تھی۔ اس کے باوجود ہندوؤں کے ایک طبقے اور بعض مسلم دانشوروں کی جانب سے انہیں کٹر مذہبی اور ہندو دشمن کے طور پر پیش کیا جاتا ہے۔ اورنگزیب کو ہندوستان کا آخری مغل شہنشاہ بھی کہا جاتا ہے، جس کے بعد مغل سلطنت تو قائم رہی، مگر یک کے بعد دیگرے بادشاہ آتے بھی رہے اور جاتے بھی رہے، مگر ان کی حیثیت علامتی ہی رہی۔ مغلوں کا روایتی دبدبہ اور شان و شوکت جاتا رہا۔ کئی امراء اور صوبہ داروں نے خود مختار ریاستیں قائم کر لی اور بالآخر مغل ریاست بہادر شاہ ظفر کے بعد انگریزوں کے ہاتھوں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے تاریخ کا حصہ بن کر رہ گئی۔ میں ہوں صابر فیاض، اور اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائکس اور کمنٹس ضرور کیجیے، اور اگر یہ چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب ضرور کر کے بیل آئیکن کا بٹن ضرور پریس کیجیے۔